اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کا موضوع بھی وہی ہے، کمشنر راولپنڈی کا۔ اس کو کس وجہ سے مجبور ہونا پڑا اور کس وجہ سے اس نے بے بس ہو کے اس طرح کے فراڈ میں، جھوٹ میں ملوث ہوا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور ایک چیز تو کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ سراسر سارے کا سارا جھوٹ تھا، اور کس طریقے سے اس کو بلیک میل کیا گیا، کس وجہ سے کیا گیا، اور یہ تانے بانے ابھی اور بھی آگے جا کے ملیں گے ان پہ، اور کون کون سے آفیسر مزید نشانہ بنے گے اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیوں نہیں حکومت بنانے پہ آمادہ ہو رہی ہیں؟ آخر کتنا زرداری بھی اتنا بلیک میل نہیں کرتا تھا جتنا بلاول کر رہا ہے۔ آخر کہاں جا کے ان کی رس اور لالچ رکے گی؟ پورا سندھ ہڑپ کر چکے ہیں، اب ان کی نظریں پنجاب پہ جبھی ہوئی ہیں، تو اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور الحمدللہ سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک جاری رہے گا۔ میں پرنٹ میڈیا میں تو چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا تھا کہ وہاں ایک لکھا لکھایا پرچہ تھما دیتے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ میں جب پرچہ پڑھتا تھا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتے تھے، تو میں معذرت کر کے آ جاتا تھا۔ بعد میں پھر انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو پھر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا جس پہ میں آپ لوگوں کو حق سچ دکھاتا ہوں۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ ہمارے پاک وطن کا چینل ہے۔ اس میں اگر اتنی بات ہوگی جو اتنی بتائی جائے گی، اس کو اتنا نہیں کیا جائے گا، اس میں کوئی مرچ مسالہ نہیں لگایا جائے گا۔ اور دیکھیں میں بونس پہ چل رہا ہوں، 75 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں، 1 جنوری کو 76واں سال شروع ہو چکا ہوا ہے، تو میں کیوں جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کروں گا؟ میں پوری تحقیق کرنے کے بعد، پوری تسلی کرنے کے بعد بات کیا کرتا ہوں، اور میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا ہوں۔ اصل صحافی بھی وہی ہوتا جو کسی کا بھی لحاظ نہ کرے۔ میں تو اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ یہ جو مریم نواز پنجاب میں وزیر اعلیٰ آ رہی ہے، میں اس کے بھی خلاف ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ بتایا گیا تھا کہ کسرا کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اپنے اوپر عورت کو مسلط کر لیتے ہیں ان کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ رتبہ دیا ہوتا تو 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ان میں سے کچھ تو عورتیں ہوتی نا، کیونکہ عورت کے مقدر میں، نصیب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نے ہر مہینے کچھ مخصوص دن ناپاک رہنا ہوتا ہے۔ اس ناپاکی کی حالت میں جو ملک کے فیصلے کیے جائیں گے وہ ملک پہ عذاب بن کے نازل ہوتے ہیں۔ جیسے یہ خان صاحب کے دور میں رات پوری زنا کرتا رہتا تھا خسرو کے ساتھ، عائلہ ملک کے ساتھ، دوسری لڑکیوں کے ساتھ، تو صبح اٹھ کے فیصلے کرتا تھا تو وہ ملک پہ عذاب بن کے نازل ہوتے تھے۔ کبھی آٹا نہیں ملتا تھا، کبھی چینی نہیں ملتی تھی، ٹرکوں کے پیچھے دنیا بھاگتی تھی۔
तो कभी घी नहीं मिलता था, पैसे ले ले के लोग हाथों में लेके फिरते होते थे, चीज़ें नहीं मिलती थी। ये अजाब ही था और क्या था। तो मेरी आप सबसे बस एक ही अपील है, देखें मैं एक बुज़ुर्ग आदमी हूँ, इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और जो आखिर में दुआ होती है उसमें लाजमी शिरकत किया करें, और बुलंद आवाज़ से जो भी नेक ख्वाहिश हो उसको दिल में रखा करें, और बुलंद आवाज़ से आमीन आमीन बोला करें। तो अब आप देखें, मेरी वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और उसके बाद ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें, और नए आने वालों को मैं दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है। मैं आप सबको बता दूं कि देखें, इस चैनल के जो इनकम आती है ना, उसमें से 50% चला जाता है यतीमों, बेवाओं को और गरीब लोगों को। तो उसके बाद जब मेरी बेटियों की शादियां हो जाएंगी ना, तो मैं फिर 100% ही गरीबों में दे दिया करूँगा। अभी मेरे बेटे सब शादीशुदा है, लेकिन बेटियां मैंने अल्लाह से मांग मांग के, खानकाबा में दुआएं मांग मांग के ली थी। वो पैदा ही लेट हुई थी, तो वो अभी पढ़ रही हैं। तो बस अब उनके लिए मैं ये कर रहा होता हूँ। तो इसी में मेरी कोशिश होती है कि अल्लाह हक लाल वो करे, और फिर मैंने अल्लाह की राह में खर्च करना होता है। 50% मैंने अल्लाह की राह में दे देना होता है। तो इसमें आप सब भी इस सवाब में शामिल हो सकते हैं। किस तरीके से कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, और राय भी दिया करें कि व्लॉग अच्छा लगा है या नहीं लगा, या इसमें क्या रद्द-बदल करूं, क्योंकि ये एक समुंदर है। मैं नहीं कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा सबसे सीनियर हूं तो मैं खड़पेंच बन गया हूं, नहीं। मैं अभी भी सीख रहा हूं। मैं ये अहमद मीर या ये लिफाफा मुबशर लुकमान या ये साबर शाकर जैसे लिफाफों की तरह नहीं हूं, जो अपने आप को समझते हैं कि हमारे अलावा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। नहीं, मैं अभी भी शागिर्द हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को कल सब्सक्राइब किया, अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे, और अल्लाह उनको हर मैदान में कामयाब करे, और अल्लाह उनके वालदैन को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, और अगर दुनिया में नहीं है तो अल्लाह उनकी आखिरत बेहतर कर दे। जिन्होंने नहीं किया, ये मेरी दुआएं उनके लिए भी यही हैं। अल्लाह उनका भी भला करे, अल्लाह उनकी भी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। तो अब आप आ जाएं जनाब, लियाकत अली चट्ठा साहब का कुछ करतूत सामने आए हैं कि ये एक अय्याश टाइप आदमी था, शराब पीना, ज़िना करना, और इसकी कुछ वीडियोस मौजूद थी पीटीआई वालों के पास। ये वीडियोस बना लेते हैं, जैसे वो चुम्मी चट्टा वाले को नहीं, चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करते थे, इसी तरह इसको भी ब्लैकमेल किया गया। ये अभी सब खुल के सामने आ जाएगा। ये जो मैं बात आज बता रहा हूँ ना, ये हफ्ते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ये बात खुल के सामने आ जाएगी। ये लिख ले मेरी आज कि इसको इस कदर तंग किया गया, इस कदर वीडियोस दिखा दिखा के ब्लैकमेल किया गया कि आपके रिश्तेदारों को भिजवाने लगे हैं, आपकी बेटियों के बहन घरों में भिजवाने लगे हैं, आपके भाइयों को भिजवाने लगे हैं, आपकी बहनों को भिजवाने लगे हैं, वे इंटरनेट पे चढ़ाने लगे हैं। इतना उसको ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब किया गया कि हकीकतन उसने सोचा खुदकुशी करने के बारे में, लेकिन फिर बुज़दिल आदमी था ना। ये जो करप्ट लोग होते हैं ना, अय्याश टाइप, करप्ट टाइप, जानी, शराबी, ये बुज़दिल होते हैं। ये भी एक बुज़दिल ऑफिसर था, तो उनके आगे घुटने टेक दिए। फिर इसने जैसे जैसे उन्होंने कहा ऐसे ऐसे किया इसने। तो ये सब का सब अब पकड़ा गया है, उसका फ़ोन पकड़े गए हैं। फ़ोन में से राब्ता, जो आखिरी राब्ता जो उसके साथ हुआ हलीमा खान के साथ, वो भी पकड़ा गया है। और सब जितने भी थे ना, सॉरी, उसके हलीमा खान के साथ आखिरी कॉल की गई, और उसके बाद उसने पीटीआई के एहसन इकबाल है या जफ़र इकबाल है, को इसी तरह का ही है कोई बंदा,
لاہور کا، اس کے ساتھ اس نے ملاقات بھی کی، لاہور کا، یہ اسلام آباد کا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس نے جا کے بیان دیا، اور ایک اور آفیسر جو کہ ملک سے باہر فیملی سمیت گیا ہوا ہے، یہ انہوں نے کہا جی وہ بھی ملوث تھا تو اس کو باہر بھگا دیا۔ دیکھیں، نہیں، وہ نہ تو ملوث تھا، نہ اس کو پتہ ہے، وہ انتہائی شریف آدمی ہے، ایماندار بندہ ہے، پولیس کا ڈی پی او ہے جی، وہ جو اپنی فیملی کے ساتھ ہے انگلینڈ چھٹیاں گزارنے گیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں ان کو اپنے ملک میں اتنے اچھے اچھے سوات ہے، کاغان ہے، ناران ہے، انگلینڈ میں ان کو کیا نظر آتا ہے کہ انگلینڈ کی طرف ہی بھاگتے ہیں، اور پیچھے دشمنوں کو موقع مل جاتا ہے افواہیں اڑانے کا۔ تو وہ میں نے پوری تحقیق کی ہے، وہ بندہ ملوث نہیں ہے، یہ ملوث تھا، اور اس کو اس وجہ سے مجبور کیا گیا کہ اس کے پاس اس کی ویڈیوز تھی ان کے پاس۔ تو خان کو خود کون سا یہ ان لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، تو اس کی اپنی ویڈیوز دیکھیں، کبھی خسرو کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے، کبھی عائلہ ملک کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں، کبھی امراۃ سعید کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو حال ہے ان کا، اللہ معاف کرے۔ ہمیشہ کبھی زندگی میں تکبر اور غرور نہ کرو، عیاشیوں کی طرف مت جاؤ، نماز کی طرف توجہ رکھو، کوئی پتہ نہیں ہوتا زندگی کب اینڈ ہو جائے۔ اور دیکھو اس طرح کے اگر کام نہ کرتے، نماز کی طرف توجہ رکھتے، اپنے آپ کو بیوی تک محدود رکھتے، تو آج ان ٹکے ٹکے کے لوگوں کو آگے بلیک میل تو نہ ہونا پڑتا نا۔ تو جس طریقے سے اب اس نے خودکشی کی بھی کوشش کی، اور خود وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لٹکا دو، مجھے مار دو، اس کی زندگی اب وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بندے کو اس قابل بھی نہیں۔ اچھا، باقیوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، ان کی فیملیوں کی تصویریں لگا رہے ہیں، یہ پورے کا پورا ایک نیٹ ورک ہے، اس میں امریکہ شامل ہے، اس میں اسرائیل شامل ہے، ان کی ایجنسیاں شامل ہے، ایجنسیوں کے لوگ شامل ہیں، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ تو میں تو بونس پہ چل رہا ہوں، مجھے اگر مار بھی دیں گے تو میرے جیسے ہزاروں اس ملک پہ قربان، ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں، میری آنے والی نسلوں کا مستقبل بہتر ہو جائے، ہمیں اور کیا چاہیے۔ یہ سی پیک کو روکنے کا سارا گیم ہے، سی پیک کو روکنا ہے۔ خان صاحب نے 4 سال روکے رکھا، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اب مجھے دوبارہ بنایا جائے، یا پی ٹی آئی کی حکومت بنائی جائے، تاکہ وہ بالکل ہی چائنا مایوس ہو کے ایران کی طرف چلا جائے، اور لگ ایسا ہی رہا، ابھی تک چائنا نے کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ اور کل اس نے چائنا نے کھل کے کہا کہ اگر تو نواز شریف کو بناؤ گے تو پھر میں دوبارہ سے کام سی پیک پہ شروع کرواؤں گا۔ ابھی رکا ہوا ہے کام، شروع نہیں ہوا ہے، کمپلیٹ رکا ہوا، اور 4 سے 5 سال سے رکا ہوا ہے، یہ آج کا نہیں۔ جدھر 2018 میں نواز شریف چھوڑ کے گیا تھا، ادھر کا ادھر ہی ابھی تک پڑا ہوا ہے، ورنہ وہ گوادر میں جو ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ، اس پہ آ کے شہباز شریف نے دوبارہ کام شروع کروایا تھا۔ موٹر وے سکھر تک بنی ہوئی تھی، اس سے آگے یہ مردود 4 سالوں میں چھوٹا سا ٹکڑا سکھر سے کراچی تک نہیں بنوا سکا تھا۔ تو کہتا ہے کہ جی کراچی میں ہمیں سیٹیں نہیں ملی، کراچی والے لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ جوتے مارتے آپ جو پی ٹی آئی کے لوگ ووٹ مانگنے گئے تھے، کہ 4 سالوں میں چھوٹا سا ٹکڑا سکھر سے کراچی تک نہیں تم لوگ مکمل کروا سکے، اور قرضے ڈبل کر دیے، 76 سال کے قرضے 4 سالوں میں ڈبل کر دیے، پیسہ سارا کہاں گیا، ہڑپ کر گئے، اور ان الو کے پٹھے ججوں کو بھی کھلایا بیچ میں، جو کہ ان کرپٹ لوگوں کی ضمانتیں دڑا دڑ لے رہے ہیں۔ ان کا جیسے ہی نیب یا کوئی بھی ادارہ پکڑتا ہے ان کو ریکوریاں کروانے کے لیے، یہ فوراً رہا کروا دیتے ہیں، یہ مردود کرپٹ جج، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، انہوں نے سب سے زیادہ اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو ابھی دیکھیں کس طریقے سے ملک کو تباہ کیا گیا ہے، کہ ابھی ہمارے پاس آئی ایم ایف کو دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، خزانہ خالی پڑا ہوا ہے۔ اس میں چیف جسٹس صاحب بھی سپریم کورٹ کے بھی قصوروار ہیں، جنہوں نے آرڈر کیا تھا کہ یہ الیکشن فوری طور پہ کروائیں، کہ بھائی اتنا پیسہ ہی نہیں تھا ہمارے پاس، 300 ارب تو لگ گیا اس پہ الیکشن پہ، اور الیکشن کیا ہوئے ہیں، پہلے سے بھی برا حال ہو گیا۔ پہلے تو پھر کچھ مستحکم اسی حکومت کو چلنے دیتے نا، بہترین چلا رہی تھی، ہر چیز اچھی خاصی مستحکم ہو گئی تھی، مہنگائی بھی کنٹرول ہونا شروع ہو گئی تھی، اسی کو کم از کم 2 سال تک چلنے دیتے، ملک تو کچھ مستحکم ہو جاتا، کچھ بہتر ہو جاتا۔ تو
اس کا رزلٹ کیا نکلا جی؟ آروز بکے ہیں. ابھی یہ جو آروز بکے ہیں نا، ان کو بھی یہ مردود جج سپورٹ کریں گے. انہوں نے اگر 10 کروڑ لیا نا تو 1 کروڑ ان ججوں کے منہ پہ ماریں گے نا، یہ ان کو ضمانتیں دے دیں گے. یہ تو حال ہے یہاں پہ. یہ ان کے جو انصاف بیچ رہے ہیں نا عدالتوں میں بیٹھ کے، انصاف کو بیچ رہے ہیں، اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، اللہ ان کے بچوں کو بھی تباہ کرے جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں. جس نے بھی کرپٹ ججوں نے ملک کو تباہ کیا، کرپٹ وکیلوں نے ملک تباہ کیا، اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو، ان کے بچوں کو تباہ کرے. جیسے ہمارے آج بچے بھوکوں فاقوں سے وہ گزار رہے ہیں. میں دیہاتوں میں جا کے دیکھے، میں ہو کے آیا ہوں نا، دیہاتوں میں لوگ ایک وقت پہ آ گئے ہیں، ایک ٹائم کی روٹی ان کو مل رہی ہے. اور ابھی جو بجلی گیس کے ریٹ مزید بڑھے ہیں، اس میں تو آگے آنے والے وقتوں میں تو لوگ میٹر سب کے سب اتروا دیں گے. کسی کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوگا جس حساب سے ریٹ بڑھے ہیں بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے. وہ آٹا چینی گھی پوری کریں گے یا بجلی گیس کے بل پوری کریں گے یا بچوں کے اسکول کی فیس پوری کریں گے؟ کتابوں کا ریٹ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. جو کتاب پہلے 2018 میں 100 روپے کی تھی، وہ ابھی 1200 روپے کی ہے. یہ آئے تھے جی ہم تعلیم فری کریں گے، یہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یہ اس وقت دیکھیں ہمارے ملک کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. اس وقت ہم نے اگر ایک قوم نہ بنے، اپنی فوج کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے نہ کھڑے ہوئے نا، تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے بڑھ جائیں گے. یا تو انڈیا کی غلامی میں چلے جائیں گے. امریکہ نے ہمیں کوئی غلام بھی نہیں رکھنا ہے، وہ ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتے ہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے 4 صوبے جو ہے نا، یہ 4 ملک بنا کے انڈیا کے ماتحت کر دینے ہیں. تو پھر ہم کوئی پتہ نہیں چلا کرے گا کہ یوتھ کے صبح ڈیوٹی پہ گئے، شام کو پتہ چلا جی کہ ان کی امی کو کوئی ہندو اٹھا کے لے گیا. پھر ان کو عقل آئے گی؟ یا ان بے غیرتوں کو جو جا کے تو کھا تو آرمی کر رہے ہیں اور وہاں جا کے بھونک رہے ہوتے ہیں، اس کا تو وہ سارے کا سارا شجرہ مل گیا ہے عادل راجہ کا. ایسے بے غیرتوں نے تو اس ملک کو تباہ کیا، اس حال تک پہنچایا ہے. اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے جس نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. ملک بالکل 99% تباہ ہو چکا ہوا ہے، 1% بچا ہوا ہے. لیکن ابھی بھی مجھے اپنے رب پہ پورا یقین ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچا لے گا. لیکن اب ہمیں بھی عقل کرنی پڑے گی. یہ ابھی بھی میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ نواز شریف کو چاہیے کہ نواز شریف کو کچھ عقل سے کام لیں. یہ سیاسی لیڈر نہیں ہے، یہ بزنس مین ہے. یہ اگر سیاسی لیڈر ہوتے تو یہ بلاور اور زرداری کے بلیک میلنگ میں آتے. یہ ان کی بلیک میلنگ میں آ کے اتنا نقصان اٹھائیں گے کہ ان کی پارٹی پوری بڑھ جائے گی اور ہمیشہ کے لیے. وہ فیصل باوڈا نے آج ایک پروگرام میں کہا ہے کہ یہ ان کی آخری باری ہے، آخری مرتبہ یہ حکومت بنا، اور حقیقتاً نظر بھی ایسا ہی آ رہا ہے. یہ اتنا کچھ گند پڑنا ہے نا کہ سارے کا سارا ملبہ ان پہ گرنا اور سارے کا سارا فائدہ پیپلز پارٹی نے اٹھانا ہے. تو بھائی چھوڑ دو نا. اگر پہلی بات یہ کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار توڑ لو، جیسے انہوں نے 2018 میں ہمارے توڑے تھے، نون لیگ کے توڑے تھے، تم بھی توڑو نا. ان کے 40-50 بندہ وہاں سے توڑ لو، ان کو وزارتیں دے دو نا، ان کو وزارتیں دے کے ان کو توڑ لو. تو اس کے بعد پھر ایک اچھی حکومت بنا کے تو اچھا ڈیلیور کرو عوام کو، تاکہ پارٹی کی کچھ ساکھ بہتر ہو جائے. اور پنجاب میں جو یہ نیا تجربہ ہونے لگا نا مریم والا، میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں. پتہ نہیں کیا اشر کرے گی وہ پنجاب کا. بھائی سینئر لوگ موجود ہیں، موروثی سیاست سے نکلیں باہر. میں تو کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا. میں کون سا ان کا زر خرید غلام ہوں جو ان کی حمایت میں وہ کرتا رہوں گا کہ بھائی جس کو مرضی. مریم آ گئی تو پھر بھی ویلکم ہے، تو کوئی بھی آ گیا تو ویلکم ہے. نہیں، اس سے حمزہ شہباز لاکھ درجے بہتر تھا. بھائی مرد ہیں تو عورتوں کو ٹھیک ہے بھائی، ان کو وزارت دے دیں، اچھی محنت کرنے والی ہے، کوئی اچھی سی وزارت دے دیں اس کو. لیکن یہ حکمران بنانا، وہ بھی پنجاب جیسے بڑے صوبے کا، یہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ لوگوں نے بتایا کہ کسرا کے
बादशाह की बेटी को वहाँ के लोगों ने बादशाह बना दिया बादशाह की वफात के बाद। तो नबी पाक ने फरमाया था कि ऐसी कौम तबाही से अपने आप को नहीं बचा सकती जिसने एक औरत को हुक्मरान बना दिया हो। औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, इस्लाम में भी जायज़ नहीं है, कुरान में भी जायज़ नहीं है, किसी तौर पे जायज़ नहीं है। अगर होती जायज़ तो 1,24,000 पैगम्बरों में से कम 24,000 ही औरतें होती, लाख मर्द होते तो 24,000 औरतें होती औरतों के लिए ही। चले ये औरतों को दीन सिखाने के लिए आई हैं, नहीं, क्योंकि ये हर औरत की मजबूरी होती है, वो महीने में 6-7 दिन नापाक रहती है। उस नापाकी की हालत में जो भी फैसले होते हैं वो मुल्क की तबाही का बायस बनते हैं। तो बाकी मैं इस चीज़ के भी हक में नहीं हूँ कि ये इस तरह ब्लैकमेलिंग करके तो शहबाज शरीफ को, या अगर इनको चस्का लगा हुआ है हुकूमत बनाने का, तो इसमें इनकी पार्टी का दिवालिया निकल जाएगा। मैं हकीकतन बता रहा हूँ अपने तजर्बे की रोशनी में। इनको पीपल्स पार्टी ने इतना कुछ ब्लैकमेल करना है ना, कि इनको नानी याद करवा देनी है जरदारी ने और उसके बेटे ने। पहले जरदारी अकेला क्या काफ़ी नहीं था, अब 1 और 1 11 हो गए हैं। ये दो ना समझे इनको बाप बेटा, ये 1 और 1 11 है, ये 11 है 11। और इन्होंने इनको वो अशर करना है ना। अच्छा हाँ, अब आप आ जाएं जनाब के, अभी चैलेंज करें। अच्छा मैं तो ये हैरान हूं कि मौलाना की अकल कहाँ घास चरने चली गई है। केपीके में आ रहा है और केपीके में ही वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने जा रहा है, जिन्होंने धांधली करवा के हरवाया है। और उसके बाद ये देखे, अभी भी मौलाना को भी चाहिए, नून लीग को भी चाहिए कि जो जो सीटें आ रहे हैं ना, दोबारा गिनती करवाएं वहां पे। मनसेरा में अभी दोबारा अगर गिनती होती है ना, तो ये इनके फॉर्म जो है ना 45 फॉर्म 45 सब के सब जाली है। ये पहले ही बना लिए गए थे गूगल से उठा के ना, तो अमेरिका के में बनाए गए थे और अमेरिका में ये सब कुछ किया गया था। और इसमें $1 अरब अमेरिका ने शामिल किया था ये काम करने के लिए, फॉर्म 45 जाली बनाने के लिए। सिग्नेचर वहाँ से उठा के उन्होंने लगाए हैं ऊपर, और ओरिजिनल के ऊपर से। और इसी तरह देखें, मीडिया को इतना पैसा खिलाया गया कि पूरे मुल्क का कोई ऐसा चैनल नहीं था, कोई ऐसा सहाफ़ी नहीं था कि जो इनकी ज़ुबान में ना बोल रहा हो कि वो जी पीटीआई जीत गई। और अभी 2 घंटे हुए थे, 2 घंटों में तो 5% भी रिजल्ट नहीं आए थे। तो इन्होंने कहा जी बस जी लग रहा है जी पीटीआई 2 तिहाई अक्सरियत ले जाएगी, बस जी वो तो मैदान मार लिया, चारों सूबे मार लिए जी पीटीआई ने। ये आलमी ताकतों का ही मंसूबा था जिसमें हम बुरी तरह नाकाम हुए हैं, हम उनके चुंगल में फंसे हैं। लेकिन अल्लाह ने कुछ मदद की कि पंजाब पूरा नहीं बिका, कुछ ये आरोज बिके हैं। अल्लाह उनकी नस्लों को भी तबाह करे, उनके बच्चों को भी तबाह करे जिन्होंने इस मुल्क का सौदा किया। ये उन्होंने इलेक्शन नहीं बेचा, मुल्क बेचा है, मुल्क का सौदा किया है। ये जो भी आरोज बिके हैं, और सबसे ज़्यादा बिके हैं सिंध में। सिंध में इन्होंने 35 सालों में क्या किया? सिंध में वही गुर्बत, वही हाल। वो थर में अभी तक लोग भूखे मर रहे हैं, पानी, साफ पानी पीने के लिए कोई नहीं होता है वहाँ पे। वो एक यूट्यूबर ही हैं, वो नाम अभी मेरा उनके जहन में नहीं आ रहा है, वो वहाँ पे पानी के लिए कुएं खुदवा रहे हैं और वो इस तरह का फलाई काम भी साथ साथ कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये क्या नाम है, उन्होंने आखिर ऐसा कौन सा कारनामा केपीके में 10 सालों में अंजाम दिया था कि वहाँ के लोगों ने इनको 2 तिहाई अक्सरियत दे दी? ना कोई स्कूल बनाया, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना कोई कॉलेज बनाया। वहाँ पे इतने बड़े बड़े घपले हुए हैं ना कि फॉर्म 45 के अंदर जो वोटों की तादाद दर्ज है ना, वो ओरिजिनल वोटों से दुगनी तिगनी अगर अभी गिनती हो ना तमाम हलकों की, तो यकीन जानिए पीटीआई के पास 24 सीटों से ऊपर सीटें नहीं हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल तस्दीक शुदा ज़राए से बता रहा हूँ, 24 सीटों से ऊपर उनकी सीटें नहीं हैं अभी भी अगर गिनती हो जाए। कि इसी तरह पीपल्स पार्टी की वहाँ पे
تقریباً سندھ میں 60% سیٹیں ہیں، 40% انہوں نے اسی طرح گپلے کے ذریعے حاصل کیے۔ وہاں پہ بھی دیکھیں جو سندھ میں بھی سروے ہوئے تھے اس میں بلاول کا نمبر 3rd تھا، پہلے نمبر پہ تھا نواز شریف، دوسرے پہ تھا عمران اور تیسرے پہ تھا بلاول۔ اسی طرح پنجاب میں جو سروے ہوئے تھے اس میں پہلے پہ تھا نواز شریف، دوسرے پہ تھا عمران، تیسرے پہ تھا بلاول۔ کے پی کے میں جو سروے ہوئے اس میں پہلے نمبر پہ تھا نواز شریف، دوسرے پہ تھا عمران، تیسرے پہ تھا بلاول ہر جگہ پہ تیسرے پہ تھا۔ تو بلاول کیسے مطلب 2 اکثریت سندھ میں لے گئے، یا یہ پی ٹی آئی والے کیسے کے پی کے میں 2 اکثریت لے گئے؟ یہاں پہ اگر نون لیگ دھاندلی کرواتی تو ان کے اپنے بڑے بڑے جو ہے نا لیڈر، اہم لیڈر ان کو اسی طرح ہروایا گیا ہے جعلی فارم 45 کے ذریعے، اسی طرح آروز کو خرید کے ہرایا گیا ہے۔ تو ابھی دیکھیں کس طریقے سے معذرت چاہتا ہوں، کچھ گلا خراب بھی ہے، طبیعت بھی سیٹ نہیں ہے، ٹمپریچر بھی تقریباً 102 کے قریب ہے، تو پھر بھی آپ لوگوں کے لیے ولاگ کر رہا ہوں اور رات کو 2 بجے کر رہا ہوں، تو پوری تصدیق کرنے کے بعد میں سب سے لیٹ کرتا رہتا ہوں تسلی کرنے کے بعد، تو اس لیے کوشش کیا کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ تو بس یہی دعا کریں کہ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی حکومت آئے اللہ اس کو ملک کا وفادار بنائے۔ سی پیک نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ اب چائنا بالکل اینڈ لگ گیا ہوا ہے، چائنا نے اگر نکل گیا نا تو یہ میں بتاؤں کہ اچھا یہ گند کس کا تھا؟ یہ گند عمران کا پھیلایا ہوا گند لے کے کون آئے تھے؟ باجوہ اور یہ فیض، باجوہ اور فیض کا گند یہ ہمارے حافظ صاحب کو صاف کرنا پڑ رہا ہے، اور کر کے بیچارے تھک گئے، مجھے اب ان پہ ترس آنے لگا ہے۔ یقین جانیے یہ اللہ ان کی غیب سے مدد کرے گا، ورنہ کبھی دیکھے سعودیہ جا رہے ہیں، کبھی چائنا جا رہے ہیں، کبھی روس جا رہے ہیں، ان کو انویسٹمنٹ کے لیے راضی کر رہے ہیں۔ ابھی آرمی چیف تو کبھی آرمی ہاؤس سے باہر نہیں نکلتا رہتا ہے، یہ ملک کے وفادار ہیں تو کر رہے ہیں نا۔ یہ اسی طرح یہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ اگر ملک کے وفادار ہی ہیں تو ابھی ایمانداری، ایک سچا اور کھرا بندہ، اچھا سچے اور کھرے لوگ پی ٹی آئی کو جچتے ہی نہیں ہے، یہ خود فراڈیوں کی پارٹی ہے نا، ان کو کوئی کھرا بندہ نہیں سوٹ کرتا ہے، یہ اس کو اسی طرح یا مروا دیتے ہیں یا پھر اس کو اتنا بے بس کر دیتے ہیں کہ وہ ریزائن دے کے چلا جاتا ہے۔ جیسے وہ یہ چٹھا صاحب نے ریزائن دیا ہے، ان کو تو خیر سسپینڈ کیا گیا اور گرفتار بھی کر لیا گیا، ان کے موبائل لے لیے گئے ہیں، ان کے اسسٹنٹ کو بھی اریسٹ کر لیا گیا، کافی لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، اور اتنی معلومات ملی ہیں نا، تو ان کا بھی کھرا جا کے مل رہا ہے بنی گالا سے اور زمان پارک سے۔ یہ ابھی بہت کچھ نکلنا ہے، اور دیکھیں اللہ کی پکڑ میں جب آدمی آتا ہے نا تو یہ اگر یہ کام نہ کرتے نا تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ کون کون سے بندے، ابھی 4 بندے انہوں نے مزید اسی طرح بلیک میل کیے ہوئے ہیں، خریدے ہوئے ہیں، پنجاب کے ہی ہیں، جو کہ اس میں ایک فوجی افیسر بھی ہے، انہوں نے بھی آ کے کرنا تھا، لیکن ہو سکتا ہے اب وہ نہ کریں۔ ابھی بہت سارے اندر غدار گھسے ہوئے ہیں، یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہر ادارے میں ہیں۔ فوج میں ایک آدھ کوئی افسر رہ گیا ہو تو میں نہیں کہتا ہوں، ورنہ فوج میں ابھی کافی حد تک صفائی ہو گئی ہے۔ اسی طرح اس میں 4 مردود رہ گئے ہیں، 3 مرد ہیں اور 1 عورت ہے۔ اللہ ان کو بھی جلد سے جلد جہنم واصل کرے، جان چھوٹے سپریم کورٹ کی، اور پشاور ہائی کورٹ کے تو میں کہتا ہوں جو بھی کرپٹ جج ہے نا، اللہ ان کو اور ان کے بچوں کو بھی تباہ کرے، ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بھی کرپٹ جج ہیں، اللہ جج ہیں اور وکیل ہیں، اللہ ان کو اور ان کے بچوں کو اور ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ اور اسی طرح لاہور
ہائی کورٹ میں جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، وکیل ہیں، اللہ ان کو اور ان کے بچوں کو تباہ و برباد کرے، ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کرے، کیونکہ ان لوگوں نے ملک کو اس حد تک تباہ کر دیا ہے کہ آج لوگ کھانے سے مجبور ہوئے ہیں، ایک ٹائم کی روٹی کھا رہے ہیں۔ دیہاتوں میں جا کے دیکھیں کس حد تک لوگ خودکشیاں کرنے پہ آئے ہوئے ہیں، بجلی گیس کے بل دینے سے بھی مجبور ہوئے ہیں۔ تو بس دعا کریں اور اپنی آرمی کا ساتھ نہ چھوڑیں، اپنے آرمی چیف کا ساتھ نہ چھوڑیں، اور اس پارٹی کو ہرگز سپورٹ نہ کریں جو کہ سی پیک کی دشمن ہے۔ یہ عمران نیازی سی پیک کا کیا ہے، اس ملک کا ہی دشمن ہے، یہ نہیں ہے ملک کا وفادار، یہ ان یہودیوں کا وفادار ہے جو اس کے بچوں کو پال رہے ہیں، جو اس کو پیچھے سے سپانسر کر رہے ہیں۔ یہ ویسے ہی نہیں ہے کہ یہ مولانا نے نہیں اس کو کہا تھا، یہ آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے کہا تھا، 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا، اور اینڈ میں جا کے وہ سیاسی شوشہ چھوڑا تھا مولانا نے بھی آ کے، اور اب مولانا نے بھی اسی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ کیا ان لوگوں کا دین ایمان ہے، جہاں پہ ایک عالم ہو کے تو اس کی زبان ہی کوئی نہیں ہے۔ کل تک جس کو وہ کہتا رہا ہے کہ یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، وہ اس کو ڈیزل کہتا تھا، وہ کہتا تھا اس کو میں عالم کہنا بھی عالموں کی توہین ہے، اور اب ایسے ہو گئے ہیں کہ کیا کہوں اب، اللہ ہدایت ہی دے، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ ہاں ان کے بچوں کو سلوٹ ہے، وہ باپ کی وجہ سے مجبور ہے، لیکن وہ اصول والے ہیں۔ یہ بس بندہ بوڑھا ہو جائے نا تو اس میں لالچ اور رس آ جاتی ہے، یہ کہتا ہے بس مرنے سے پہلے پہلے میں صدر بن جاؤں، بس صدر بنانا اس کو پی ٹی آئی والوں نے بھی نہیں ہے۔ تو باقی اس کے ساتھ ہی میں اس بلا کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ کوشش کی کریں کہ میرے ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے کا واٹس ایپ بنا ہوا ان سے لازمی چینل سبسکرائب کروایا کریں۔ تو اس کے بعد گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، اور لائک بھی کیا کریں، کامنٹس بھی کیا کریں لازمی۔ تو دعا کے لیے اب ہاتھ کھڑے کریں، جو بھی کوئی نیک خواہش ہو دل میں رکھیں اور بلند آواز سے آمین آمین کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ اس کے دشمنوں کو یا باری تعالیٰ اسی طرح تباہ و برباد فرما جیسے تو کافروں کو تباہ و برباد فرماتا ہے، کیونکہ پاکستان کے دشمن زیادہ تر کافر ہی ہیں، یا قادیانی ہے یا کافر ہیں، قادیانی بھی کافر ہی ہیں۔ تو یا اللہ ان سب کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور یا اللہ جو بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ تو ان سب عالمی طاقتوں کو نشان عبرت بنا دے یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اور ان کے ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے، اس ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے یا اللہ تو ان سب کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے یا اللہ جو کرپٹ جج ہیں یا باری تعالیٰ چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، لاہور ہائی کورٹ میں ہے، پشاور ہائی کورٹ میں ہے،
پشاور ہائی کورٹ کا آب کعبہ ہی بگڑا ہوا ہے، یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر یہ ان میں اور یہ جتنے بھی کرپٹ وکیل بھی ہیں، ان سب کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کے تمام وفادار ساتھیوں کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمارے ISI کے سربراہ جنرل ندیم انجم صاحب کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ ISI میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، یا اللہ ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور اسی طرح یا اللہ FIA میں جتنے بھی FIA کے انچارج کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ FIA میں جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، یا اللہ ان سب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کو ملک کے لیے دن دگنا رات چگنا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور آنے والے چیف جسٹس کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی وہاں پہ کرپٹ جج 4 جج کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے۔ یا تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ جتنے بھی یا اللہ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ میرے سمیت ہم سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے ہندوستان میں ہیں، وہاں پہ بھی غربت کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ بیٹیاں تو سب کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ہندو کی ہیں چاہے سکھ کی ہیں، وہ میری ہی بیٹیاں ہیں، کیونکہ میں سب کو اپنی بیٹیاں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں خود بیٹیوں والا ہوں۔ یا اللہ ان سب بچیوں کے، میری بچیوں سمیت ان سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان سب کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور شادی کے بعد گھر آباد کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور ان سب بچیوں کو شرم و حیا والی لمبی زندگیاں عطا فرما، ان کو 5 وقت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ آمین۔ یا اللہ جن بچیوں نے مجھے اولاد کے لیے دعا کرنے کو بولا ہے، یا اللہ وہ میری بیٹیاں ہیں، یا اللہ ان سب بچیوں کو یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری دعا ان کے حق میں قبول فرما۔ ان سب بچوں کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو، اور ہمارے تمام عزیز و قارب خصوصاً میرے امی ابو اور میری بہن اور میرے بیٹے، میرا بیٹا، اور جتنے بھی ہم سب جنہوں نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، ہم سب کے عزیز و قارب کو سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
زیارت نصیب فرما، جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، جن کے بجلی گیس کے میٹر اتر چکے ہیں دوبارہ لگوانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ سب کی مشکلات دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب خیر۔